اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ایک بہت ہی بہترین اصول اور ایک بالکل ویژن کو کلیئر کر دینے والی آیت ہیں۔ کچھ آیتیں محکم متشابہ اس طرح سے گھومتی پھرتی ہیں، لیکن کچھ آیتیں بالکل کلیئر کٹ بہت اچھی سی آپ کو ایک ویژن دے دیتی ہے، ایک سوچ عطا فرما دیتی ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے بس۔ تو دیکھیں اس میں آیت نمبر 214 214 آیت تھی، جس کو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے اس کو 5 پارٹس میں بانٹا تھا، اس کو کلاسیفائی کیا تھا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرما رہے کان الناس امۃ واحدہ، کہ ایک اصول دیکھ لو، سمجھ لو، سن لو، کلیئر ہو جائے تمہارا ویژن کہ تم سب ایک ہی امت تھے، کوئی الگ دین، کوئی الگ مذاہب لوگوں نے بنائے ہیں، اللہ نے جو کریٹر ہیں، چاہے کوئی اسے مانے نہ مانے اللہ کو، اللہ نے ایک ہی دین بنایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ امت ایک ہی تھی، کان الناس، ناس تمام انسان ایک ہی امت اللہ کے نزدیک تھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ نمبر 2، سیکنڈ پوائنٹ، فبعث اللہ النبیین، بس بھیجے اللہ نے، مبعوث کیے اللہ نے نبیوں کو۔ نبیوں کا کام کیا ہوتا تھا؟ مبشرین و منذرین، وہ خوشخبری دیتے تھے اور ڈراتے تھے، جس سے ہمارا ترجمے کا پلیٹ فارم بھی کلیئر ہوا کہ بغیر ترجمے کے قرآن پڑھنے کی کوئی تعلیمات دی نہیں گئی ہے۔ اور ہم نے جو اسپیشلی ایشینز نے اور جو اسپیشلی مسلمانوں نے اسے ثواب کا ذریعہ بنایا، جو کہ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، ثواب بے شک ہے، لیکن سمجھے بغیر تو کوئی سوچ ہی نہیں ہے نا، سمجھے بغیر تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے نا کہ کسی چیز کو پڑھا جائے سمجھے بغیر۔ تو یہ اس چیز سے بھی اللہ نے ہمیں نکال دیا کہ نبیوں نے ہمیشہ خوشخبری دی، ڈراوے دیے، یعنی سمجھا کر بتایا کہ یہ کرو گے تو یوں ہوگا اور ایسے کرو گے تو یوں ہوگا۔ نمبر 3، تھرڈ پوائنٹ، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، نبیوں نے خوشخبری دیا، ڈراوا دیا، نازل کیا اس اللہ نے ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ۔ لیحکم، یہ جو یا ہے نا، لیحکم کی یا، یہ قرآن کی طرف جا رہی ہے، الہامی کتاب کی طرف جا رہی ہے، تمام دور کے الہامی کتاب کی طرف مذکر واحد کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں بین الناس، لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ، ان باتوں میں، فیما، ان باتوں میں جن میں اختلافات ہوا تھا، ان باتوں میں۔ تو آپ غور کیجئے گا کہ اختلاف رائے اور اختلافی باتوں کو سارٹ آؤٹ کرنا نبیوں کی سنت ہوا کرتی ہے، اور آپ اور میں اگر اختلافات پر مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، بات نہیں کر سکتے ہیں، تو یا تو ہم ڈرپوک ہیں یا ہم جاہل ہیں۔ دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے، یا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم بے نیاز ہیں کہ اللہ کا دین کوئی اور چلا لے گا، وہ تو ویسے بھی چلا لیں گے، اللہ کسی اور کے سپرد یہ ذمہ داری کر دیں گے۔ اگر تم بے نیازی برتو گے تو وہ بے نیاز تو تمہاری جگہ کوئی اور کو لے آئیں گے اللہ تعالیٰ۔ لیکن تمہیں پیدا کیوں کیا گیا تھا؟ کبھی تم نے اپنے زندگی کے آنے میں زندگی لینے کا مقصد سمجھا؟ پرپز آف لیونگ تمہارے پاس ہے کہ تمہیں اختلافات میں اپنی رائے دینی ہے، اور تمام فیوڈل لارڈز اور ظالم جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نہ بولے۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ظالم وہ کیٹیگری ہوتی ہے جو قرآن اور اللہ کا نام لے کے، جو جھوٹے علماء، جو کہ برے امام، یہ ساری کیٹیگری اس میں آتی ہے، جو برا ہے۔ ہم بھی تو دیکھیں یہی کام کر رہے ہیں نا، یہی علماؤں والا اور اماموں والا اور ہم کام کر رہے ہیں۔ جو اس میں سے جھوٹ ہے نا، اس پر اول تو اللہ کی لعنت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اختلاف نہیں کھڑے کیے جائیں گے کہ قرآن کے خلاف کوئی کیسے بولتا ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ نے کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ اگر اللہ کے رسول کا بھی دور آپ کو ملتا تو آپ نے ان کا ساتھ نہیں دینا تھا، کیونکہ آپ یا تو جاہل ہو، یا آپ بزدل ہو، یا آپ کو کوئی سروکاری نہیں ہے۔ تو انزل معہم الکتاب، نازل کی اس اللہ نے ان نبیوں کے ساتھ کتاب کو،
جو کہ حق پر مبنی ہوا کرتی تھی، حق کے ساتھ ہوتی تھی، تاکہ وہ کتاب ہر دور میں فیصلہ کرے گی جس میں اختلاف پیدا ہوگا. تو ہر دور میں جب اختلافات کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اپنا اپنا پارٹ بندہ ادا کرے گا اور کوئی بات بھی جمے گی نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں 4تھ پوائنٹ بتایا وہ انبلیویبل تھا کہ اختلاف میں کس نے ضد کی بنا پر حق نہیں بولا. یہ بڑے علماء کیٹیگری کی طرف ہی اللہ اشارہ کر رہے ہیں، تو میری کیا مجال کہ میں علماؤں پر کوئی بات کر سکوں اور میں علماء سو بھی بول سکوں. پھر تو علماء اچھے ہی ہوتے ہوں گے، دین کے جو بڑے ٹھیکیدار ہیں یہ سب اچھے ہی ہوتے ہوں گے، لیکن اللہ نے ہمیں انہی سے چوکنا رہنے کا ہر دور میں حکم دیا. ہر دور میں تمہیں ان علماؤں سے، اور جو اللہ کی کتاب لے کے بیٹھے گا، اور میں بار بار کہہ رہی ہوں میں بھی اللہ کی کتاب ہی لے کر بیٹھی ہوں اور آپ بھی اسی لیے اس وقت زوم پہ بیٹھے ہیں، لیکن ان پہ اندھا ٹرسٹ کرنا ہماری جہالت ہوگی، آپ لوگوں کی بھی، میری بھی، کسی کے لیے بھی. تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، نہیں اختلاف کیا کتاب کے بارے میں، وحی کے بارے میں، الا مگر اختلافات کے لیے کس نے زبان چلائی؟ الذین اوتوہ، جنہیں وہ کتاب ملی تھی انہوں نے ہی اس کتاب میں بگاڑ پیدا کی. بیچارہ عام انسان تو اندھوں کی طرح سارے بڑوں پہ ٹرسٹ کرتا ہے، تو اللہ نے ان کو بھی صاف کان کھول کے بتا دیا کہ جی تم بھی بچو گے نہیں، بہت معصوم بننے کی ضرورت نہیں، کوئی سمپیتی اللہ کی طرف سے نہیں ملنے والی کہ آپ اللہ کے آگے معصوم بن کر کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ جی میں کیا کرتا، میں ان پہ ٹرسٹ کرتا تھا، انہوں نے جو مجھے بتایا میں نے اسے حق سمجھا، تو صرف جہنم کا ٹھکانہ ہی ہوگا کہ جاؤ دونوں کو ڈالو. اور اس پر اللہ نے ہمیں اتنی انف مواد ہے، اتنا اچھی خاصی آیتیں ہیں اس پر کہ بڑے بھی جائیں گے چھوٹے بھی جائیں گے جہنم میں، کیونکہ جو چھوٹے ہیں ان کو کبھی عقل نہیں آئی کہ دوسرے معاملات میں تو فیصلے کرتے تھے. تو یہ جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ انبلیویبل، کہ اختلاف نہیں کیا کتاب میں مگر انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ کتاب ملی تھی، من بعد ما جاءتهم البینات. سیکنڈ پوائنٹ، اس کے بعد جب کہ ان کے پاس کھل گئی بات. میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ جب کوئی چیز میں، کوئی جھگڑے میں بات کھل جائے تو پھر بندہ کیسے چھپائے گا بات. تو آج واقعی ہم نے دیکھا کہ جب ہم پر کوئی گھر کے جھگڑوں میں بات کھل جاتی ہے کہ ہمارے ہی بچے کی غلطی تھی، کوئی گھریلو تنازع میں ہم پر ہی بات کھل جاتی ہے کہ ہمارا شوہر ہی غلط ہے یا میں ہی غلط ہوں، تو ہم اس کو واقعی اتنے ستی ساوتری ہو کر بھی، اتنے نمازی، اتنے اللہ کو جانتے ہوئے بھی ہم اس بات کو آئی گئی کر دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے گھر کیا جواب دینا ہے. اور اللہ کی کتاب کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب بتاتی ہے کہ آپ کو حق بات کرنی ہے، آپ کو حق بات کرنی ہے، لیکن جب وہ بات ہمارے والدین کے خلاف، ہمارے بھائی بہن کے خلاف جا رہی ہوتی ہے ہم اس کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. تو اسی طرح علماؤں نے بھی کیا کہ ان کے جو علماء تھے، ان کے جو امام تھے، انہوں نے جو جھوٹی باتیں جاری رکھی، انہوں نے جس کو تواتر اور اجماع کہا، انہوں نے جسے دین کہا، انہوں نے جن حدیثوں کو مستند کہا، اب ان کے خلاف جانے کی ان کی مجال بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ خود بھی بڑی کتابیں اس پر لکھ چکے تھے، بڑے ٹھوک بجا کر باتیں بھی کر چکے تھے، بڑا ری ایکشن بھی دے چکے تھے، اور ٹی وی شوز میں بھی ہم کئی چیزیں بول جاتے ہیں، پھر بیک آؤٹ ہونا ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسی عزت سے بچا لے، اللہ ہمیں ایسی عزت کبھی نہ دے کہ جس کے آگے ہم حق نہ بول سکیں. وہ عزت اللہ کرے کہ ہمیں ایسی عزت کبھی نہ ملے کہ ہم اس عزت کو پانے کے بعد حق نہ بول سکیں اور اپنے آپ کو مولڈ نہ کر سکیں، اور ہم اپنی اس پرانی بات پر معافی نہ مانگ سکیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا جو گیم تھا یہ علماؤں کے ہاتھوں میں تھا، ان کے پاس جاءتہم البینات، ان کے پاس روشن احکامات آ گئے، لیکن بغیم بینہم،
صرف ضد اور انا کا چکر آ گیا اور ہم شیطان کو کوسے چلے جا رہے ہیں، ابلیس کو ہر معاملے میں کوسے چلے جا رہے ہیں کہ یہ ابلیس، یہ ابلیس، یہ ابلیس، یہ شیطان، یہ مردود. ہمارے اپنے شیطانیت پر ہماری نظر نہیں جاتی کہ اس شیطان کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے. وہ تو ہم جب شیطان ہوتے ہیں تو وہ ہم پر ایکٹیو ہوتا ہے، نہیں تو اس کی کیا مجال، اس ابلیس کی مجال کیا کہ آدم کو پھل کھلاتا. وہ تو آدم نے بھی اس پر راضی ہو گئے تو بھائی کام ہو گیا. نہیں تو ابلیس کی کوئی ایسی طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ آپ پر کچھ کر سکے. آپ ابلیس ہیں، آپ شیطان ہیں، تو پھر وہ آپ پر ایکٹیو ہوگا. تو بغیم بینہم، یہ آپس کی ضد کی وجہ سے کہ اب میں اپنے مسلک سے اور اپنے عالم سے اور اپنے ناموں سے کیسے بیک آؤٹ ہو جاؤں، تو اس وجہ سے انسان نے اختلافات. قرآن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں، دین کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں لوگوں نے اختلافات رائے قائم کر دیا صرف ضد اور انا کی وجہ سے. پھر اللہ نے بھی اپنی سنت آپ کو 5th پارٹ میں بتائی. یہ ایک ہی آیت چل رہی ہے اور اس کا 5th پارٹ کیا ہے؟ فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ نے بھی چن چن کر ایمان والوں کو اختلافات سے نکالتے چلے گئے. اب چن کر نکالنے پر ہم نے ڈسکس کرنی ہے کہ کیا یہ اللہ کوئی فیوریٹزم کرتے ہیں؟ کیا اللہ کا سلیکشن بالکل 100% اپنی مرضی سے ہوتا ہے؟ تو ہم بظاہر تو کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہاں ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. ہاں پتا بھی اللہ کے مرضی سے ہی اگتا بھی ہے، ٹوٹتا بھی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ چن چن کر اپنی مرضی سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور کچھ کو ضلالت دیتے ہیں؟ نو. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہیں، لیکن اللہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں کہ چنا اور کسی کو چھوڑ دیا. یہ اللہ انسان دیکھ کر کام کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان بے باک ہے، ہمت ہے، جرت ہے، حق بول سکتا ہے اور آگے وہ تلاش کر رہا ہے کہ کوئی پلیٹ فارم ملے اور میں حق بول کر چلا جاؤں، اللہ ایسوں کو پھر چن لیتے ہیں لیڈرشپ کے لیے. اللہ تعالیٰ ایسوں کو چن لیتے ہیں. فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. یہ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ اللہ اس کی ہمت دیکھ کر اس سے وہ کام کراتے ہیں. تو اللہ نے بھی ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان باتوں میں جن میں اختلافات کرتے تھے. حق کی طرف سے اللہ نے انہیں بلا لیا، انہیں چن لیا، انہیں ہدایت دی اپنے حکم کے ساتھ. بِإِذْنِهِ بھی ہمارے لیے متشابہ ہے کہ اس کے حکم کے ساتھ، اس اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ جو اختلافات کرتے تھے تو کچھ لوگوں کو تو ہدایت پر اٹھا لیا جو اختلافات میں حق بول سکتے تھے، اور یہ سارا معاملہ اللہ کی طرف سے ہوا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ کی تو سنت ہی یہی ہے کہ وہ رہنمائی کرتے ہیں من یشاء. اب آپ دیکھیں کہ فہد اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دی، تو ہمارے لیے اس متشابہ میں محکم لفظ کون سا آ گیا؟ ایمان. ایمان کا مطلب صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہوتا. ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے اللہ کے لیے اٹھنے کو تیار ہیں. وہ آپ کا ایمان جو کہ ہدایت اور اختلافات میں کتنا بول سکتے ہو، کتنا علم ہے، کتنی عقل ہے، یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ بن جاتی ہیں. تو یہ جو بِإِذْنِ ہی ہے، یہ بھی بڑا متشابہ الفاظ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اللہ نے بھی چن لیا، ہدایت دی جو ایمان لائے ان باتوں میں جن میں اختلافات کیا کرتے تھے لوگ حق کی طرف سے اپنے حکم سے. تو اپنے حکم سے بھی ہم کو کھل گیا کہ اللہ کا حکم انسان دیکھ کر اللہ تعالیٰ صادر کرتے ہیں، نہیں تو اللہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں. اللہ ہی کی طرف سے سارے احکامات جاری ہوتے ہیں، لیکن اللہ کسی کو اپنی مرضی سے گمراہ نہیں کرتے ہیں. اللہ اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے کسی کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم میں بھی من یشاء ہمارے لیے متشابہ انداز ہے
کہ اللہ بھی ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. تو بات تو وہی ایک ہی آ گئی کہ اللہ انسان دیکھ کر اور اپنا فیصلہ صادر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی ہدایت کے لیے چن لیجئے. اور دوسری ہماری دعا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہم یہ سورہ فاتحہ دن میں جو اتنی بار نماز میں پڑھتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ وہ میرے حق میں قبول ہوتی ہے؟ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو میں دن میں اتنی بار سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں کیا میں اس قابل ہوں کہ جب میں کہتی ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم تو کیا میں اس کے لیے ایلیجبل ہوں؟ کیا اللہ تعالیٰ واقعی ہم اتنے نیک ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو ہمارا ظاہر اور باطن اتنا صاف ہے، اتنا کلیئر ہے، اور ہم واقعی بڑے سچے ہیں کہ ہمارے حق میں یہ دعا قبول ہو جاتی ہوگی؟ تو بس اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں، کمی ہے، بے شک ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ ہم کو مومنوں میں سے، محسنین میں سے، متقین میں سے کر دیجئے. پروردگار رمضان آنے والا ہے اور جب ہمیں یہ بات پتہ چلی تھی قرآن سے کہ جیسے جیسے ہم روزے رکھتے ہیں ایسے ایسے انمینشنڈ جو کہ اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں پر جو مینشن مطلب جو بیان کر دیا کہ جی جھوٹی قسم کھائی تو اتنے روزے، اور اگر قتل خطا کیا تو اتنے روزے، بیوی کو زہار کیا تو اتنے روزے، اور احرام میں جو غلطیاں کی تو اتنے روزے. تو اللہ تعالیٰ جو مجھے سمجھ آیا کہ جو باتیں، جو گناہ، جو وعدے توڑنا، جو بے حیائی، جو غلط، جو ماں باپ کو دکھانا، یہ سارے گناہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رمضان میں ہمارے دھو دیں گے. لیکن جب یہ بات پتہ چلی کہ اچھا ہر روزے پر ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں تو پھر یہ چاہت پیدا ہوئی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم رمضان سے پہلے ہی گناہ دھلوا دیں اور ہر روزہ ہمارے لیے نور علی نور بن جائے. بھائی دیکھیں دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے نا، ایک تو ہم جیسے لوگ ہوں گے شاید کہ جو اپنے گناہ دھلواتے ہوں گے رمضان میں. اللہ کرے چلیں ہم اپنے آپ کو اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم شاید ان لوگوں میں ہوں گے کہ ہمارے ہر روزے پر اللہ نے چاہا قبولیت ہو جائے گی اور ہمارے گناہ دھل جائیں گے. لیکن کیا دنیا میں کچھ لوگ سابقون السابقون ایسے ہوں گے نا جو گناہ ہی نہیں کرتے ہوں گے، اتنے اچھے ہوں گے، بار بار معافی بھی بہت مانگ لیتے ہوں گے، بہت اچھے دل کے ہوں گے، حلال کھاتے ہوں گے، بد نظری نہیں کرتے ہوں گے، بڑے نیک فطرت لوگ ہوں گے، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہمیشہ بزی رہتے ہوں گے، کم سونے ملتا ہوگا، پھر صبح اٹھ کے اپنے کام میں کھپ جاتے ہوں گے. تو ایسے لوگ اگر انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہی دھلے ہوئے تو میں یہ آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ ان کے روزے رکھنے پر انہیں کیا ملتا ہوگا؟ سوچئے صرف. اور کیا ہم ان میں سے ہو سکتے ہیں؟ یہ بولتے ہوئے مجھے تو بڑی شرم آ رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لیول پر دیکھ نہیں رہے اور لگ ہی نہیں رہا کہ ہم اس لیول پر ہوں کہ ہم رمضان سے پہلے ہی دھلے ہوئے ہوں. لیکن میرا ایمان ہے کچھ لوگ ہیں ایسے جو رمضان سے پہلے بھی دھلے ہوئے ہوں گے اور ان کے ہر روزہ ان کے لیے کتنی ان کی شان بڑھاتا ہوگا، ان کی جنت میں کتنی نعمتیں بڑھ جاتی ہوں گی، ان کی جنتیں کتنی سجا دی جاتی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے خالص لوگوں میں سے کر دے انشاءاللہ تعالی. تو جناب اللہ فرما رہے ہیں کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ بھی دیکھیں گے کہ کون کس قدر ہمت رکھتا ہے تو ضرور اللہ ہماری رہنمائی فرماتے رہیں گے. ہمیں یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا. ہمیں ہر پل آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پل آپ کی رہنمائی کی اور آپ کی یاد کی ضرورت ہے. اچھا جی، یہ میری بہت فیوریٹ آیت تھی جو میں نے کل سے جو ہم نے پڑھا اور آج اس کو اینڈ کیا. اب آ جائیے 215 پر بھی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں تکلیف اٹھانے کے لیے کہ دیکھو لائف کا کچھ پارٹ میں تکلیف ہے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا یا نہیں گناہ کیا، نبیوں پر بھی یہ مشکل آتی ہے، NOC بننا ہے. اس پر یہ آیت آ رہی ہے کہ لائف میں تکلیف تو آئے گی، آپ اس کو ہنس کر قبول کریں اور رائٹ ٹائم اور رائٹ سٹیپ اٹھائیں. ٹھیک ہے جی.
تو اب اس آیت کو پڑھیے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ اللہ کا اسٹائل ہے، اور تم، ام حسبتم، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہیں، کہہ رہے ہیں تم لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے، ام حسبتم، تم لوگوں کا کیا گمان ہے، تم لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ ان تدخلوا الجنہ، ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ تو ہم کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ، ہم نے تو سمجھا تھا کہ ہم کلمہ پڑھ کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ جناب یہ سنو، پوری آیت سنو کہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلٌ، اور جب کہ ابھی نہیں آئی ہیں تمہارے پاس وہ مثالیں، وہ احوال، الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں والی باتیں ابھی تو تم نے گزری بھی نہیں ہیں جو گزر چکے ہیں تم سے قبل، ابھی تو وہ احوال، ابھی تو وہ چیکنگ، ابھی تو وہ امتحان تم نے پاس بھی نہیں کیا۔ ادھر بھی میں یہی کہوں گی، جنہوں نے پاس کر لیا وہ بھی مینٹلی پریپیئر رہیں کہ جی آنے والا ہے، شاید میں نے وہ ٹیسٹ کو ٹیسٹ سمجھا ہے لیکن وہ ٹیسٹ نہیں ہے، تو ابھی کچھ اور آنے والا ہے۔ یعنی ہم کم از کم، میں تو اپنے بچوں کو یہی سکھاؤں گی کہ بیٹا ہر وقت سمجھو کہ وہ ٹیسٹ نہیں تھا، ایک اور آنے والا ہے۔ تو جب بندہ مینٹلی پریپیئر ہوتا ہے نا، تو وہ جو ٹیسٹ آ کے گزر جاتا ہے اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا میرے خیال سے۔ لیکن اگر ہم یہ کہہ لیں کہ میں تو اپنی دنیا کا ٹیسٹ دے چکی ہوں، اب مجھ پر کیا ٹیسٹ آئیں گے، تو پھر تو بہت تکلیف ہوگی کوئی مشکل آنے پر۔ تو دیکھ لیجئے، اپنے آپ کو ہمیشہ ریڈی رکھیے، اللہ سے عافیت مانگیے۔ اور میرا یہ بھی ایک ایمان ہے، یقین جانیں، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اگری نہ ہو، میرا یہ ایمان ہے کہ آج کل اتنا بزی لائف ہے، ہمارے دور کی بہت بزی لائف ہے، اس میں ہمیں یہ تھوڑی دیر آفس بند کر کے، چولہے بند کر کے، ساری صفائیوں کو 2 منٹ چھوڑ کے، کانسنٹریشن کے ساتھ تھوڑا سا درس سننا۔ کیونکہ دیکھیں، میں نے کئی بار کئی کے درس سنے چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے، تو وہ مزہ نہیں آتی جو آپ سارا کام چھوڑیں اور اپنا کمرہ بند کریں یا ایک ماحول کریٹ کریں اور ادھر آپ آدھا گھنٹہ لگا دیں۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ آپ نے ایک قربانی دی ہے۔ جب آپ اگر روز یہ قربانی دینے والے بن جائیں گے تو یہ میرا ایمان ہے، میں کم از کم اپنے بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ اللہ تم پر اور بڑی مشکل آنے سے بچا لیں گے، کیونکہ تم یہ قربانی تو دینا سیکھو، یہ تھوڑی دیر کی قربانی تو دینا سیکھو آج کے بزی دور میں، کہ ہم اپنی دکان، مکان، آفس، ورک، بہت سارے کام ہیں بھائی، بچوں کو پڑھانا، اور بچوں کے بعد اسکول کے بعد بھی کتنی اسکولنگ جس کو ہم ٹیوشنز اور کہتے ہیں۔ تو یہ چیزوں کے ساتھ جب ہم تھوڑا سا تقدو کریں گے، پھر ہماری لائف میں کوئی نہ کوئی ایپیسوڈز ہوتے رہتے ہیں، کوئی بیماریاں، کوئی اور کسی کو برداشت کرنا، کچھ بہت ساری چیزیں ہماری لائف میں آتی رہتی ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، یہ کہ ابھی تم پر تو مشکلات آئی نہیں جو لوگوں پر گزری تم سے قبل۔ تو اب ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا بتائیے کہ پچھلے لوگوں پر کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، آؤ سنو کہ لوگوں پر کیا کیا ہوتا ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، چھوئی ان کو بڑی تنگ دستی، تنگی، پریشانی، جنگ، وَالضَّرَّاءُ، تکلیف، ضرر، اذیت، پین، لوگوں کو بہت طرح طرح سے آزمایا گیا، تنگ دستی سے بھی اور تنگی سے بھی، اور کسی کا غلام بھی بنا کر، اور بھی بہت ساری پرابلمز لائف میں آئیں، بہت ساری، دیکھیں نا ہم تو گن بھی نہیں سکتے ہیں، ایئر کریش ہو جانا، گھر میں آگ لگ جانا، کوئی مرض آ جانا، کوئی مشکل کھڑی ہو جانا، کوئی ڈاکو کا آ جانا، اور بھی بہت سی پریشانیاں، سب سے بڑھ کر تو اتنا کام کاج کرنے کے بعد جو غربت اور مفلسی اور بہت ہی بیچارگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنگ لڑنا، دشمنوں کو دھاگ بٹھانا، تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو بہت تکلیفیں آئیں، ضرر پہنچے، اور جو نمبر 3 ہے زلزلو، زلزلو، یہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں تو اس دن پوری ہل گئی۔ کب کہتے ہیں ہم کہ میں تو ہل گئی؟ یعنی ہل گئی کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنی بڑی خبر، اتنی بڑی پریشانی کہ بس
ہلا دیا، اس بات نے تو مجھے ہلا دیا۔ تو یہ آپ سوچئے کہ زلزلہ کس طرح سے مضبوط بنیادوں کو اٹھا کر پھینکتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگز کو، بڑی بڑی سڑکوں کو کس طرح سے اکھیڑ دیتا ہے زلزلہ۔ تو آپ غور کیجئے کہ انسان پر یہ وقت آتے ہیں، اور ہماری آیت کا بگننگ کیسی تھی؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ تکلیف اٹھائے بغیر NOC مل جائے گی؟ تم کو نو آبجیکشن لیٹر مل جائے گا، سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ ہاں جی آپ جنتی ہو، صرف روزے رکھ کر، صرف اپنی 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر، صرف اپنی تہجد پڑھ کر، اس طرح تم کو NOC مل جانے والی ہے؟ مینٹلی پریپیئر رہو، تکلیف آئے گی، اس تکلیف میں اگر تم نے برداشت نہیں کیا تو آپ کیا بتاؤ گی؟ خوشیوں میں برداشت کیا؟ تو خوشیوں میں برداشت کرنا تو کوئی تک کی بات ہی نہیں بنتی، خوشحالی میں برداشت کرنا تو کوئی تک کی بات ہی نہیں بنتی۔ ہم کہتے ہیں مجھ سے غلط چیز دیکھی نہیں جاتی، مجھ سے غلط چیز برداشت نہیں ہوتی ہے، یہ ہمارا سٹائل ہے۔ تو پھر لعنت ہے، تم کیا سیکھ رہے ہو قرآن سے کہ تمہیں غلط چیز دیکھی نہیں جاتی، غلط چیز برداشت نہیں ہوتی ہے؟ تو وہی تو برداشت کرنا تھا تمیز کے دائرے میں، وہی تو آپ کو اپنا اخلاق برقرار رکھنا تھا تمیز کے دائرے میں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قدم قدم پر معاف کر دے، ہمارا ہر دن ایک نئی امید کے ساتھ ہم جاگیں کہ انشاءاللہ آج سے گناہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ آج سے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، جس کے لیے آپ کی زبان، آپ کی ہر چیزوں پر آپ کو کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ یہی جو ہماری زوم والی کلاسز ہیں، ہمارا یہ آدھا گھنٹہ نکالنا ہے، ہمارے اپنے نفس پہ کنٹرول ہے، اللہ کرے کہ عافیت کے ساتھ اسی طرح ہم جنت والے ہو جائیں۔ تو یہ کنٹرول کرنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ سب سے بڑھ کر تو سگریٹ پینے والوں کو سگریٹ چھوڑنا جیسے بڑی بات ہے، تو چلو وہ ہم دین پر نہیں لاتے ہیں سگریٹ اور تمباکو نوشی، جبکہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، لیکن میں تو ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ جو گالی بکنے والے لوگ ہیں ماں بہنوں کی، وہ کم از کم یہی کنٹرول کر کے بتا دیں۔ جن کے منہ میں بہت گالیاں ہیں، ہنستے ہوئے بھی گالی دیتے ہیں، غصے میں تو دیتے ہی دیتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اس طرح کی اگر ہم نفسانی اپنی کچھ چیزوں کو کنٹرول کر لیں، پھر جو آج کل ہم اتنی ولگیرٹی دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہی رہتے ہیں کنٹینیوس، تو ادھر تھوڑی سی اپنی پریکٹس کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم بخشے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم سنو کہ لوگوں پر کیا کیا بیتی، کہ انہیں بڑی تنگ دستیاں، تنگیاں، پریشانیاں، یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے۔ حتی یقول الرسول، اللہ تعالیٰ بڑی پرسنالٹی کی بات کر رہے ہیں، بڑوں کی بات کر رہے ہیں کہ تم چھوٹوں کو تو زبان چلانے کی اجازت ہی نہیں ہے، کہ حتی یقول الرسول، وہ رسول جو صبر کے بالکل بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ رسول کے ساتھی جو اسٹیبلٹی میں مہارت رکھتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں یار ان کی تو کیا بات ہے، اللہ نے ان کی بات ہمیں بتائی کہ یہاں تک کہ رسول بھی، اور والذین آمنوا معہ، جو رسول کے دور کے ساتھی ہوا کرتے تھے، ان کے منہ سے چیخیں نکل گئیں، ان کے منہ سے چیخیں نکل گئیں اور وہ ہلا دیے گئے۔ ان کے منہ سے نکلا متی نصر اللہ، اللہ کب آئے گی مدد آپ کی، اللہ کب آئے گی مدد۔ یہ اللہ کے ہمیں بتانے کا طریقہ ہے، جیسے کہ ایک عورت کو بولا جاتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آسمان زمین ایک ہو جاتے ہیں۔ جب بچہ پیدا کرتی ہے عورت تو اتنا درد ہوتا ہے کہ کتنی ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر۔ جب ایک عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو یوں ہو جاتا ہے، تو وہ عورت نے اتنا اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ پیدا کر کے کہتی ہے اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے آسانی سے بچہ دے دیا، جبکہ اس کی بھی چیخیں نکلی تھی، وہ بھی بلبلا گئی تھی، اس کا بھی ایک وقت آیا تھا کہ اس کو لگ رہا تھا میں مر جاؤں گی، لیکن وہ پیدا کر کے کہتی ہے بچے کو اللہ کا شکر میرے لیے آسانی ہو گئی۔ تو اللہ کرے ہم سب کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں۔ دیکھیں اللہ آپ کو اور مجھ کو کیسے گروم کر رہے ہیں،
اللہ یہ آپ کو اور مجھ کو کیسے گرومنگ دے رہے ہیں کہ حتی یقول الرسول، اتنی پریشانیاں آئی ہیں، اتنی پریشانیاں آئی ہیں رسول پر اور ان کے ساتھیوں پر کہ ان کے منہ سے نکلا کہ متی نصر اللہ، اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے بھی جواب دیا، الا، اے لوگوں سنو، اے نبی سنیے، ان نصر اللہ قریب، قریب ہے، لیکن اس کا مطلب نبیوں کو بھی بہت تکلیف پہنچ گئی۔ ایسے نہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تکلیف قریب ہوتی تھی اور میں ہٹا دیتا تھا، اللہ کہہ رہے ہیں مدد قریب ہے، تکلیف تو جھیلنی پڑی، نبیوں کو بھی جھیلنی پڑی، نبیوں کے ساتھ جنہوں نے ایمان لائے انہیں بھی جھیلنی پڑی، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائیے، ہم بڑے کمزور ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کریٹر ہیں، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہماری استطاعت سے زیادہ ہمیں آزمائیں گے نہیں، لیکن اللہ ہمیں بیک آؤٹ ہونے سے بچائیے۔ ہم تو وہ جاہل لوگ ہیں کہ ابھی مدد آنے والی ہوگی اور ہم بیک آؤٹ ہو جائیں گے، ابھی مدد آنے والی ہوگی اور ہم ماں بہن کی بڑی تگڑی گالیاں بک کر اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کر لیں گے، ابھی مدد آنے والی ہوگی اور ہمارا جھگڑا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، اللہ کی یاد ہمارے اوپر طاری ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین متقین میں سے کر دے، سب آسانیاں فرما دیجئے۔ بے شک آپ کے ہر امتحان آسان ہی ہوتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ بہت پیاری آگے آیت ہے کہ کن کن پہ خرچ کرنا چاہیے، تو اس کو ہم دیکھیں گے کس کس طرح سے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔